قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ منافق ہے۔ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے۔ تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا۔ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے۔ اب اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب۔ ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس میں غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ حدیث ابو داؤد میں لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث، عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت۔ اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا۔ تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے۔ اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس راہ سے گزرنے کے لیے قرآن میں ہے نا وہ نور۔ اور پھر نبی السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں، اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا۔ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے۔ کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں مدد مانا دعا کیا، لیکن یہاں مولویوں نے پٹی پڑھا دی، نہیں جی نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے۔ اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں۔ اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے، ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا۔ اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے
क्योंकि मैंने इस आयत को इतनी दफा कोट किया। उन्होंने कहा हम तो ये सुबह शाम पढ़ते हैं, तर्जमा पढ़ा, तो उन्होंने कहा यार ये आयत पढ़ के भी सबसे ज्यादा शिर्क हम कर रहे थे, क्योंकि उस आयत के अंदर क्या लिखा है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ कौन है जो तकलीफ में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, वयक्शिफु सू, और उससे उसकी बुराई को, तकलीफ को दूर कर देता है, वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर, तुम्हारे मां बाप के मरने के बाद तुम, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद को। आइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? कलीलन मा तज़क्करून, लेकिन बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। बिल्कुल सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बहुत कम लोगों ने नसीहत हासिल की। इस आयत में क्लियर कट लिखा है कि जो अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ करता है गोया वो उसे खुदा बनाए हुए है। या अली मदद का मतलब सादा नहीं है, इसका मतलब है कि आपने मौला अली को अल्लाह के मुकाबले पर खुदा नहीं, हम तो उन्हें अल्लाह का बंदा मानते हैं। नहीं जनाब, कुरान तो ये कहता है कि अल्लाह का बंदा मान के या बगैर बंदा मान के। जब तुम्हारा ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकता है, जी पीछे अल्लाह ही है, अच्छा अल्लाह पीछे लगना इससे? ये देखें हदीस में लिखा है नमाज का तरीका, और नहीं जी हमारे इमाम साहब ने भी तो वही कुछ बताया ना, पीछे थे उठे भी नबी इस्लाम ने, नबी इस्लाम पीछे रखने के लिए, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं,